لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجات. ایک صلوات پڑھیے محمد صلی علی محمد. حضران گرامی، معزز ناظرین، عزاداران امام حسین علیہ السلام، میں نے جو حدیث آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھی، صلی علی محمد وآل محمد، اللہ کے رسول اس میں ارشاد فرما رہا ہے: بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ یا چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. میں نے جو عشرے کا آغاز اسی حدیث کے ذیل میں اس عنوان سے کیا تھا، امام حسین اور کشتی نجات، آج اس کی تیسری مجلس ہے، اور ہم نے آپ کی خدمت میں ایک بات آپ عرض کی کہ جب کوئی رسول جیسا شخصیت رکھنے والا عظیم المرتبت نبی جب کسی چیز کی مثال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا حسین کشتی نجات ہے اور چراغ ہدایت ہے، تو اس کے کلام میں چونکہ بہت گہرائی ہوتی ہے، چونکہ بہت سارے راز پوشیدہ ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ ایسا جملہ کرتا ہے، ایسے الفاظ کی ترکیب سے جملہ ارشاد فرماتا ہے جس کو اگر لفظ میں بیان کیا جائے تو یہ مثل بہت پرفیکٹ صادق آتی ہے، اچھی طرح سے فٹ ہوتی ہے کہ اللہ کا رسول دریا کو ایک کوزے میں بھر دیتا ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کل کہا، یہاں تک میں نے بات پہنچا دی تھی کہ اللہ کا رسول جس طرح یہ کہہ رہا ہے میرا حسین کشتی نجات ہے، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، اسی طرح ایک بڑے مفہوم میں اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا: مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے. اب یہ بہت واضح بات ہے، اہل بیت میں امام حسین علیہ السلام بھی ہیں، پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بس فرق یہ ہے اہل بیت میں امام حسین علیہ السلام بھی ہیں، پنجتن پاک اہل بیت کی ایک فرد ہے، اور پانچویں کڑی امام حسین ہے اس کی. تو جب اللہ کے رسول کبھی یہ کہہ رہا ہو کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے، اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہو کہ میرے اہل بیت کی مثال یہ ہے،
تو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ کس کس پہلو سے اللہ کے رسول نے اپنے اہل بیت کو یا امام حسین علیہ السلام کو کشتی نجات کہا۔ ہم نے کل ایک جو ہے اس کا پہلو کل آپ کے سامنے ایک اس کا زاویہ جو ہے پیش کیا کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو، اور شاید نہیں، اب یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہی وجہ ہوگی، لیکن یہی وجہ تنہا نہیں ہوگی، اور بھی وجہ ہوں گی۔ اسی لیے آج ایک یا دو نقطے کی طرف، اور کل میں نے یہ بات کہی کہ کشتی میں جو سوار ہوتا ہے وہ 100% اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھوڑے دن عذاب میں رہے گا، تھوڑے دن آدھی کشتی ڈوب جائے گی، آدھی کشتی نجات پائے گی، یہ نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی کشتی میں سوار ہوگا اس کا پیر بھی گیلا نہیں ہوگا۔ شاید اللہ کے رسول کہنا چاہتا ہوں، میرے اہل بیت، میرا حسین وہ ہے کہ اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھام لیا تو اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہیں سے ایک آج جو ہے، کل تک میں نے کل یہ بات آپ کے سامنے کہہ دی، اگرچہ بہت سارے لوگ، میں نے کل ایک واقعہ بھی آپ کو سنا دیا تھا، بہت سارے لوگوں کو اس میں شک ہے۔ کس بات کے لیے؟ کہ اتنے بڑے بڑے گنہگار، اور اللہ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے کہ عذاب دے گا، تو اللہ کے وعدے کا کیا؟ اس کا کیا کریں گے آپ؟ اس کو کیسے حل کریں گے؟ تو دیکھیے یہاں پر اب میں بہت ساری دلیل آپ کے سامنے، بات لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں، خالی ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان کا حساب کتاب اللہ کہے گا کہ اس کا حساب کتاب آپ لے لیجئے، اور ویسے بھی یہ حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، یا علی انت قسیم الجنت والناس، اے علی تم جو ہے جنت کے بانٹنے والے اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان محشر ہوگا، اللہ کیا کرے گا؟ ہر امتی کو اس کے نبی کے ساتھ، ہر امتی کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا، کہے گا دنیا میں بھی انہوں نے تمہارے اعمال کو دیکھا ہے، یہاں بھی انہی کے حوالے کر دیتا ہوں، اب جس کو چاہیں گے وہ جنت میں، اور جس کو چاہیں گے جنت۔ یہ تو کہیں اللہ کے رسول نے کہا ہے ایک شرط ہے بانٹنے کی، یہ تو کہیں نہیں کہا ہے نا۔ تو جب اللہ کے رسول شرط نہیں لگانے والا تو آپ کون ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اچھا، برزخ کے بارے میں آج ہی میں نے پڑھا، دیکھیے ہمارے ائمہ کی ذات ایسے ہی ہے، ہمارے آقا حسین کی ذات ایسے ہی ہے جو اب کہنے چاہ رہا ہوں۔ دنیا میں ہر دوستی کا تقاضا کیا ہے؟ ایک وقت آئے گی ٹوٹ جائے گی۔ کوئی بھی دوستی، چاہے جتنی گہری دوستی ہو، چاہے جتنا دلی لگا ہو، چاہے جتنا عشق ہو، ٹھیک ہے، ایک دن آتا ہے عاشق کو معشوق سے جدا ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے آقا خود مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، بڑے بی بی کی شہادت پر یہ جملہ ارشاد فرمایا، اے شہزادی، رسول اللہ کے بعد آپ کی وفات کا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر محبت کرنے والے کو اس دنیا میں اپنے محبوب سے جدا ہونا پڑے گا۔ یہ ہمارے آقا نے فرمایا۔ لیکن میں آپ کو ایک اور
سنانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے یہاں سے فرق ہمارے اماموں میں اور دنیا کی دوستی میں. فرمایا لیکن ہماری اہل بیت کی دوستی ہمارے شیعوں سے ایسی ہے کہ زندگی میں بھی رہے گی اور مرنے کے بعد بھی رہے گی. ٹھیک ہے؟ تو اب ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ دنیا کی ہر دوستی اس دنیا تک سمٹتی ہے. یہ اہل محمد کی محبت ہے جو اس دنیا سے شروع ہوتی ہے اور قیامت کے ہر مرحلے تک جاری رہتی ہے. اس کی دلیل سن لیجئے. ابھی میں نے کل پڑھا یہ روایت، بلکہ آج کسی کتاب میں دیکھ رہا تھا کہ ایک دنیا میں 3 طرح کے انسان ہیں. اب تھوڑا بڑھانا ان میں سمیٹنا چاہتا ہوں. دنیا میں کئی طرح کے انسان ہیں، ہم آگے بات ہوگی تو شاید ہم اس کو بتائیں بھی. دنیا میں کئی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک ایسے بھی ہیں جو کمزور لوگ ہیں. آج ہم بمبئی میں کہتے ہیں ایشیا کی سب سے بڑی جھوپڑ پٹی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کمزور طبقہ وہاں رہتا ہے، جن کو زندگی بھر یہ جو کہا جاتا ہے زندگی بھر کیا ہے، زمین کھود کے پانی نکالنا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے زمین کھود کے پانی نکالنا ہے یعنی کیا؟ یعنی ان کو لڑنا رہتا ہے، لڑتے رہنا ہے زندگی، اپنا خرچ چلانے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ ان کو مسلسل جد و جہد کرتے رہنا ہوتا. ایسا آدمی بڑے بڑے جب آسودہ لوگ جن کو اللہ نے روزی ٹھیک ٹھاک دی ہے وہ اللہ کی روزی کھا کر یاد نہیں کرتے تو جو پانی کھود کر زمین سے نکالتا ہو وہ کتنا یاد کرے گا. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگی دنیا میں ہی سمٹ جاتی اور انہیں اللہ اور امام اور بہت سارے، آپ نہیں کہنا چاہتا ہوں، شیعہ حضرات ہیں، ان سے پوچھے تمہارے اماموں کا نام کیا ہے تو نہیں بتا سکتے. لیکن ان کے دلوں میں ایک ایسی جو ہے گراں قدر قیمت چیز ہے جس کو ہم اہل بیت کی محبت کہتے ہیں، جس کو ہم الفاظ بدل کے حسین سے وابستگی کہہ سکتے ہیں. حسین سے لگاؤ، آقا سے لگاؤ، آقا سے محبت. آپ آج واقعی دیکھ لیجئے، یہی محرم آتا ہے، غریب سے غریب، فقیر سے فقیر انسان جو ہے سب کو چھوڑ کے مجلس میں آ جاتا ہے. کیوں؟ آقا سے لگاؤ. اب اس کے بارے میں سن لیجئے. ہمارے عقیدے میں یہ ہے، اس دنیا سے جیسے کوئی انسان جاتا ہے قبر میں رکھے نہیں گئے کہ فرشتے آ گئے. اب اگر فرشتے آ جاتے ہیں تو بڑے بڑے لوگوں کی حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے، ان کے لیے بھاری پڑتا ہے. اب ایسے وقت میں فرشتہ سامنے ہے، وہ پوچھ رہا ہے من ربک، تمہارا پروردگار کون ہے؟ اب ان کو تو زندگی میں یاد ہی نہ رکھا، کہیں کیا، وہ بھی عربی میں پوچھ رہا ہے من ربک. اب اس کو یہ تک رہے ہیں. تو جس آدمی کا واقعہ ہے کہ اس سے کہا میں تو حیران و پریشان دیکھ رہا تھا کہ اچانک دیکھا کہ کرسی حاضر ہوئی، مولا تشریف لائے. فرمایا کہ ڈر کیوں رہے ہو؟ کہہ دو تمہارا اللہ ہمارا رب ہے. ڈرنے کی کیا بات ہے تمہیں؟ کہو تم ہمارا رب اللہ ہے. کہا اب تو دیکھیے، کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا کنارہ کافی ہوتا ہے، تنکے کا سہارا. جیسے ہی آقا آئے قبر نورانی ہوئی، فرمایا ڈرو نہیں، کہو اس کے جواب میں من ربک؟ اللہ ربی، اللہ جلال و جلالہ، جل جلالہ ربی. کہہ دیا. دوسرا سوال ہوا من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ کہا کہہ دے محمد النبی، محمد ہمارے نبی ہے. کہا تیسرا سوال من امامک، تیرا امام کون ہے؟ کہا میں تو تیرے سامنے ہی موجود ہوں. کہہ دے علی امامی، میرا امام، ہمارا مولا ہمارے سرانے بیٹا ہے. دوسرا امام کون؟ کہہ دے. بس تیسرا جیسے ہی پوچھا تیسرا امام کون، اس نے
دیکھیے اب زندگی بھر جب حسین حسین کرے گا کوئی تو کچھ یاد رہے یا نہ رہے، یہ یاد ضرور رہے گا کہ حسین ہمارے لیے کون ہے۔ جیسے ہی امام نے کہا کہہ دے ہمارا تیسرا امام آقا حسین، اس کی محبت نے جوش مارا، زندگی بھر حسین حسین کرتے رہا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوا، اب ایک بار حسین حسین نہیں کہا، مسلسل اس کی زبان سے حسین حسین نکلنا شروع ہوا۔ عجب جملہ ہے یہ، اس نے حسین حسین کہنا شروع کیا، ادھر فرشتے نے کہا بند کر، تجھے نہیں دکھائی دیتا، تیرا امام حسین سن کر روتے روتے بے ہوش ہو گیا ہے، بس کر۔ آپ دیکھیے یہ ہے محبت۔ ہم کہتے ہیں حسین کشتی نجات ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے، یہ یوں ہی نہیں کہتے، اس کے پیچھے اسپیشل دلیل پائی جاتی۔ اب فرشتے نے وہ تو بھول گیا سوال جواب، اب تو دیکھ رہا ہے کہ امام خود اپنے لال کے غم میں اس قدر متاثر ہوئے کہ اسی قبر میں بے ہوش ہو گئے، تو اس نے امام کو سنبھالا، امام اٹھے، فرمایا اب کیا ہے تمہیں پوچھنا، تم نہیں دیکھتے ہو میرے حسین سے اتنی محبت کرتا ہے، اب کوئی اور سوال کی گنجائش ہے کیا؟ ارباب اعضاء، میں نے اتنی بات سنایا اس جملے کو کہنے کے لیے۔ تو دیکھیے کشتی نجات کہنے کے پیچھے ایک راز ہے، وہ راز کیا ہے کہ جب یہ حسین کے ساتھ کوئی انسان اپنے آپ کو کر لیتا ہے ہمارے آقا کے ساتھ، تو آقا کیا ہے، اس کو جو ہے دنیا میں بھی آقا کی عنایت حاصل ہوگی اور اس دنیا سے جائے گا۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے اگر کسی نے ایک بار آقا کی زیارت کی ہے تو اس کی قبر میں بھی آقا ایک بار آتے، 50 بار کیا ہے تو امام کہتے ہیں میں 50 بار اس کی قبر میں آؤں گا۔ ایسا کوئی مہربان ہو سکتا ہے؟ ایسا کوئی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، اسی لیے جب اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میرا حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے، اب یہاں سے میں نے وہاں سے بات ہماری وہاں پہنچ گئی، اب وہ جملہ مجھے کہنا ہے، تھوڑی سی بات ہمارے آگے بڑھانی ہے کہ جب رسول اللہ یہ جملہ کہہ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے کوئی قید اور شرط نہیں لگائی، یہ قید لگائی ہو نہیں، آپ جان لیجئے ہمارے آقا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قید اور شرط نہیں لگائی، ٹھیک ہے، کہا میرا حسین یہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کشتی کی مثال دیتی۔ اب میں آپ کو ایک وجہ شبہات تو میں نے آپ کو سامنے کل بتائی تھی، آج ایک اور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، حدیث کا جملہ ہے ہمارے پاس، یعنی اب یہ جو میں خالی یہ ہماری ذاکری کا جو نقطہ نہیں بیان کر رہا ہوں، اس کے پیچھے حدیث بھی ہے ہمارے پاس، آل رسول سے حدیث پائی جاتی۔ خداوند عالم نے جناب نوح کو جب کشتی بنانے کا حکم دیا تو اب ظاہر سی بات ہے کشتی بن رہی ہے، اور کہاں بن رہی ہے؟ پانی میں تو بنے گی نہیں، خشکی میں بنے گی۔ جب بنانا شروع کیا تو دشمن نوح، جو دشمن جناب نوح کے تھے، وہ اس کشتی کا آ کر مذاق اڑاتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کلما مرہ، جب بھی جناب نوح کو دیکھتے تھے کچھ کشتی بنانے کا کام کر رہے ہیں، جب بھی ان کی قوم کے لوگ گزرتے تھے کیا کہتے؟ سخروا منہ، مذاق اڑاتے تھے، کہاں چلاؤ گے، یہ کشتی چلے گی کہاں؟ آج بالکل یہی کہہ سکتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ، آج ایک بار خالی، اب تھوڑا زمانہ ترقی یافتہ ہو گیا، ایک زمانہ تھا جب یہ میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، یہ انٹرنیٹ اور اس کی فیسلٹی بہت نہیں تھی،
تو اعتراض جو ہے ایسے نہیں کرتے تھے شیعوں کے اوپر. محرم جب آتا تھا تو وہاں کہتے تھے میڈک جیسے پانی کے بارش کے موسم میں باہر نکلتے ہیں، اور اب آگے نہیں کہنا چاہتا ہوں، اور برساتی میڈک ہمارے وہاں کہا ہی جاتا ہے کہ برساتی میڈک نکلتے تھے اور چاروں طرف سے شور مچانا شروع کر دیتے تھے. بالکل اسی طرح جب محرم آتا ہے تو حسین اور اہل بیت کے دشمن اپنی چونچ کھول دیتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں. آخر کب تک آپ یہ غم منائیے گا؟ اما منا ہم رہے، درد آپ کو ہو رہا ہے. دیکھیے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، رو ہم رہے ہیں، تکلیف آپ کے دل میں ہو رہی ہے. تو بھائی یہ تو یہی غلط بات ہے. اور اگر اتنی ہمدردی ہے ہم سے تو ایک بار آ جاؤ فرش عذاب پہ اور پوچھو آپ کیوں رو رہے، ہم وجہ بھی بتا دیں گے اور آپ کو بھی رلا دیں گے. لیکن وہ زحمت نہیں کریں گے. وہ کیا کریں گے؟ ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ان کا، آپ کو کیا ملنے والا ہے اس فرش عزا سے؟ اتنا پیسہ، اتنی انرجی، اتنی طاقت، ارے کوئی اور چیز پہ خرچ کیجئے. آج تو بہت دوسروں سے یہ اعتراض کہیں نہ کہیں ہمارے وہاں بھی آ گیا ہے. بڑے طرح طرح کے، کوئی چھپ کر، کوئی دبے لفظوں میں، اور کوئی جو ہے تھوڑا سا دو چہرہ اپنا دکھا دیتا ہے، سامنے کچھ ہے پیچھے کچھ ہے. میں وہ اب ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ اس لائق بھی نہیں کہ ان کے بارے میں کوئی بات کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز ہم مانتے ہیں نا وہ ان کے کہنے سے نہیں مانتے، اللہ اور رسول کی حدیث کے سائے میں مانتے ہیں. اسی لیے یہ جملہ سن لیجئے، حدیث کا جملہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب بھی یہ کشتی بناتے تھے جناب نوح تو کیا کرتے تھے؟ انہی کی قوم کے لوگ مذاق اڑاتے تھے. آپ کو کیا ملے گا یہ بنا کر؟ ویسٹ کر رہے ہو اپنی انرجی، اپنی طاقت برباد کر رہے ہو، پیسہ بیکار کا لگا رہے ہو. اور اللہ کہتا تھا جناب نوح سے، آپ خاموشی سے اپنا کام کیجیے، ایک دن آئے گا ان کو پتا چلے گا کہ آپ صحیح ہیں یا یہ صحیح تھے. آج بالکل اسی طرح سے تاریخ نے ثابت کر دیا ہے، جو لوگ دشمن حسین تھے ان کی ہلاکت نے ثابت کر دیا ہے. جس طرح نوح نے خاموشی سے کشتی بنائی اور اپنے لوگوں کو نجات دے گئے، اسی طرح ہمارا آقا حسین اپنے چاہنے والوں کو نجات دے رہا ہے اور نجات دے گا. دشمن روح سیاہ ہوگا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اور دلیل سننا چاہتے ہیں تو وہ اس وقت سے لے کر آج تک ہزاروں واقعات، ہزاروں. میں ایک آپ کو سنا، اسی کربلا کا واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص تھا، ابن حوزہ نام تھا اس کا، اور تاریخ نے اس کا نام لکھا ہے تمیمی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. جب دشمنوں کی فوج، ایک طرف یزیدی فوج، بنی امیہ کے چاہنے والے، اور دوسری طرف آل رسول کی فوج، ہمارے آقا کے انصار اعزاء اپنی چھوٹی سی فوج لے کر آمنے سامنے کھڑے ہوئے. تو یہ جو ہے ابن حوزہ جو ملعون تھا وہ نکل کر فوج سے باہر آیا اور اس نے ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی. کہا حسین کس سے لڑنے آئے ہو؟ جانتے ہو کس سے لڑنے آئے ہو؟ امام نے فرمایا ہم کو نہیں پتا ہوگا تو پتا کس کو ہوگا؟ ہم تو کائنات کے راز سے واقف ہیں، اور تیری نگاہوں تو یہی ساری خالی ظاہری چیزیں دیکھ سکتی، تو ہم کو تو اچھی طرح پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن تجھے پتا نہیں ہے تو کیا کر رہا ہے. اس نے ایک جملہ کہہ دیا،
کہا میں آپ کو معاذ اللہ خاکم بدہن جہنم کی بشارت دیتا ہوں۔ امام نے کہا جو جنت و جہنم کے مالک ہے، جو سید جوانان جنت ہو، تو اس سے کہہ رہا ہے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا ہے اور ہم سچے ہیں۔ اور اگر ہماری سچائی دیکھنا ہے تو اسی میدان میں ہم تجھے دکھائی دیتے ہیں۔ اب کہیں دور جانے کی ضرورت، ہمارے وہاں ایک مسئلہ کہی آتی، اما نہ گھوڑا دور نہ میدان دور، آؤ سامنے آمنے مقابلہ ہو جائے۔ اب جب سامنے آمنے، امام نے کہا خدا کی قسم تو جھوٹا ہے، ہم جوانان جنت کے سردار، ہم اس کے بیٹے ہیں جس کا باپ جنت و جہنم بانٹنے والا، ہم اللہ کے مقرب بندے، ہم اللہ کی طرف سے ہادی اور رہبر، اور تو جس کی طرف سے آیا ہے وہ شجر ملعونہ، اس کی اولاد شجر ملعونہ، تو اس کا اور تو ہمیں بشارت دے رہا، تو ہم اے اللہ تو دکھا دے، ہماری حقانیت کو دکھا دے، ہماری سچائی کو دکھا دے۔ خدا کی قسم آج مورخین لکھتے ہیں، ایک کتاب نہیں سینکڑوں کتابوں کا حوالہ آپ کو دے سکتا ہوں، مورخین لکھتے ہیں جس گھوڑے پہ بیٹھ کے اترا رہا تھا اس کو اس نے ایڑ لگائی کہ آقا کی طرف حملہ کرے، لیکن شاید کوئی دنیا کا انسان نہ پہچانتا ہو، لیکن جانور پہچانتا ہے حق اور حقیقت کیا ہے۔ جیسے ہی اس نے اس کی لگام کھینچی ویسے ہی اس نے اس کو پٹکا زمین پر، یہ پٹک کر اعلان کیا کہ دیکھ ہم جانور ہو کر حسین کے حق کو پہچانتے ہیں، تو عقل رکھنے کے باوجود حسین کے حق سے ناواقف ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب جب پٹکا، دیکھیے ہمارے وہاں کہا نا میدان دور نہ گھوڑا دور، اب میدان میں پٹکا ان کو، اب گھوڑا بھاگا، تو جب بھاگا تو امام کے ایک صحابی نے ادھر سے بھاگا تو ایک تلوار بھی مار دی، ایک پیر کٹ گیا۔ میں نے جو مقتل کا جملہ دیکھا وہ بہت عجیب ہے، وہ واقعاً بڑا عجیب ہے۔ ہاں پٹک دیا، ادھر ایک تلوار، اب جب پٹک دیا تو سوچا اس کی لگام پکڑ کے اس کو قابو میں پکڑ لے، لیکن جس کو خدا جس جانور کو پیدا کرتا ہے اس کو تو وہی ہدایت کرتا ہے نا۔ اب وہ جانور اس کو اتنا گھسیٹتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے لگام چھوٹ گئی۔ اچھا جب لگام چھوٹ گئی تو اب تو بھائی گھوڑا بھاگ جانا چاہیے اس کی فطرت میں، لیکن تاریخ نے لکھا گھوڑا جو ہے بھاگا نہیں، پلٹ کے آیا اور دونوں پیروں سے مارتا رہا۔ تاریخ نے لکھا سوائے دو پیر کے اس کے جسم کا کوئی جگہ باقی نہیں بچی، یہ تاریخ نے لکھا ہے۔ کہاں؟ اسی کربلا میں۔ یہ کہنے کے لیے کافی ہے دشمنان حسین دیکھ لو، جو حسین کے سامنے آ کر بے ادبی کرتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے، اپنا حال خود طے کر لینا، اپنا خود طے کر لینا تمہیں کہاں جانا ہے۔ یہ خالی ہمارے آقا سے نہیں، اہل بیت کے۔ اچھا یہ تو واقعاً آپ اگر غور کریں گے تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے یہاں، اس طرح بہت ساری چیزیں اسی کربلا میں امام حسین نے دکھایا۔ کیوں دکھایا؟ تاکہ لوگوں کو قیامت تک کے لیے واضح ہو سکے حسین حق کے پرچمدار اور یزید اور بنی امیہ باطل کے پرچمدار۔ حق نے، کربلا نے سارے لوگوں کے جو منافق تھے نا، کربلا نے ان کے چہروں سے نقاب ہٹا دی، اسی لیے کربلا آج تک زندہ ہے اور بنی امیہ خاک میں دفن ہو گئے۔ کیوں؟ حق کے ٹکرانے والا ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے۔
اللہ کا رسول شاید یہ کہہ رہا تھا میرا حسین کشتی نجات ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو کشتی میں سوار ہوگے تو نجات پاؤ گے، اور کشتی سے دشمنی کرو گے تو ہلاک اور برباد ہوگے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک وجہ ہے۔ اور جب میں تاریخ پڑھتا ہوں نا تو یہ بہت دکھائی دیتا ہے آپ کو بھی اور ہر انسان کو بھی دکھائی دے کہ ایک فہرست انڈیکس آپ کو ہر زمانے میں رسول اللہ کے زمانے سے شروع کیا آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے اب تھوڑا زمانہ بدل رہا ہے، بہت کچھ بدل چکا ہے اور ابھی بدل رہا ہے۔ پہلے جس کو مثلا اعتراض کی بوچھار کر دیتے تھے، کیا آپ کو رونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کیا ماتم جائز ہے؟ کیا رونا جائز ہے؟ یہ بدعت نہیں ہے۔ اب وہی لوگ کہہ رہے ہیں، اب وہی لوگ، ان میں سے کچھ لوگ بڑے بڑے ملا آ کر کہہ رہے ہیں بھائی بدعت کہنا بند کرو، اس لیے کہ جس کی ذات پر رسول رویا ہو اس کو بدعت کیسے کہہ سکتے ہو؟ ایک زمانہ تھا کہ ان کے وہاں مجلسیں نہیں ہوتی تھی، اب کچھ لوگوں نے شروع کیا ہے۔ ہم شیعوں کا دل ہمارے اماموں کی طرح ہمیشہ بڑا تھا، ہم کہتے ہیں دیکھو ہمیں کسی آپ سے تو کوئی دشمنی ہے نہیں، جو بھی حسین کا وہ ہمارا، اور جو دشمن ہے حسین وہ ہمارا دشمن۔ یہ تو قانون ہے محبت کا قانون یہ ہے کہ بھئی دوست کا دوست ہوتا ہے، اور اسی طرح دوست کا دشمن ہوتا ہے۔ یہ تو قانون ہے نا، اسی لیے تو فرمائے تولا و تبرہ تو اسی چیز کا نام ہے۔ اگر ہم اہل بیت کے دوستدار ہیں تو ان کے دشمنوں کی محبت ہمارے دل میں نہیں آ سکتی، اور اگر کوئی کہے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کی آیت سے محبت نہیں کرتے، رسول اللہ کی حدیث موجود ہے، خدا کی لعنت ہو اس آدمی پر جو کہے کہ ہم رسول اللہ سے دوست رکھتے لیکن ان کے اہل بیت کو دوست نہیں رکھتے۔ یہ تو اللہ کے رسول نے لعنت کر کے ہمیں بتایا۔ تو ایک وجہ عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے حسین کو، اپنے اہل بیت کو جو کشتی نجات کہا ہے، اس بتانے کے لیے کہ تولا اور تبرہ دونوں چیز پائی جاتی ہے۔ تولا کرو گے تو کشتی میں سوار ہوگے، تبرہ کرو گے تو کشتی سے باہر ہو جاؤ گے۔ آج بس اسی جگہ پہ روکتا ہوں، چونکہ یہ محرم گریہ ماہ ہے، گریہ و عزا ہے، تو تھوڑا مصائب زیادہ ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے یہی آنسو کام آنے والے ہیں۔ جب آپ حدیث میں یہ جملہ پڑھتے ایک قطرہ آنسو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے۔ میں نے ایک جگہ دیکھا، حیران ہو گیا، لیکن یہ حیرانی نہیں ہونا چاہیے، حیرانی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کے سر پر ایک عزادار کے آنسو آنکھ سے نکل کر ٹپک گیا، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مجھے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اب جتنا بھی چلا رہا ہوں فرشتے چھوڑ ہی نہیں رہے، نہیں تو وہ نہیں ہے جو ہمیں چاہیے، تو وہ ہے جس کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ کہتے ہیں فریاد کر رہا ہوں کوئی جواب نہیں مل رہا ہے۔ اچانک دیکھا امام حسین آ گئے میرے سامنے۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا اس کو جہنم میں۔ آقا دیکھو اس کی فائل، یہ دیکھو۔ امام نے کہا یہ فائل تو ہے اس کی، لیکن تمہیں پتہ ہے جہنم میں ڈال دو گے تو بھی نہیں جلے گا۔ پوچھا کیوں؟ کہ میرے عزادار کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو اس کے سر پہ ٹپکا ہے۔ آپ کبھی سوچئے ایک قطرہ آنسو کسی کے سر پہ ٹپک جائے، کہا کیا کرے؟ کہا میرے حوالے کر دو، میں دیکھوں گا۔ تو جو حسین
آج اللہ کا رسول کہے اے حسین تم میری امت کو بخشوانے والے ہو، لیکن حسین نے یہ مرتبہ یوں ہی نہیں حاصل کیا ہے۔ اب جب کربلا میں آئے تو کیسا کیسا دردناک منظر امام کے سامنے تھا۔ عزیزان گرامی، آج ایک شہید کی شہادت پڑھی جاتی ہے ہمارے، جانتے ہیں اس کی خصوصیت کیا تھی؟ وہ 21 سال کا جوان تھا، 21 سال کا جوان، مدینے سے امام کے ساتھ نہیں ملا تھا آ کے۔ یہ راستے میں جب حسین اس دھوپ گرمی میں قافلے کو لے کر روانہ ہوئے تھے تو یہ ماں بیٹے اور اس کی زوجہ، چھوٹا سا قافلہ، یہ بھی اسی گرمی میں سفر کر رہے تھے۔ جب دیکھا اتنا بڑا قافلہ ہے، بیٹے سے کہا بیٹا ذرا کہ پوچھو تو صحیح یہ کس کا قافلہ ہے جس نے اپنا وطن اس دھوپ میں اس گرمی میں چھوڑ دیا، پوچھو تو صحیح۔ وہ بیٹا گیا، جب گیا وہاں پوچھا یہ کس کا قافلہ ہے؟ کہا یہ زہرا کے دل بند حسین کا قافلہ۔ پوچھا کیوں آقا اس دھوپ میں اس گرمی میں ان بچوں کو عورتوں کو لے کر نکل گئے؟ کہا یزید پلیت مدینے میں رہنے نہیں دے رہا۔ بیٹے نے آ کے ماں کو کہا، ماں نے سنا کس کا بیٹا قافلہ ہے؟ کہا یہ زہرا کے لال کا قافلہ۔ کہا بیٹا ہمارا سفر ختم ہو گیا، اب ہم اس قافلے سے اپنے آپ کو چھوڑ۔ آپ دیکھیں تاریخ کربلا میں یہ انوکھا پہلو ہے۔ 17 دن ہوئے تھے، بعض کہتے ہیں شادی کر کے، وہ قافلہ حسین کے قافلے سے جڑ گیا۔ اگر آقا کا قافلہ پیاسا رہا تو یہ بھی پیاسے رہے۔ آپ دیکھو اگر ان پہ مصیبتیں آئیں تو ان پہ بھی آئیں۔ لیکن شب عاشور جب آئی تو ایک ماں نے کہا بیٹا کل جو ہے قربانی کا دن ہے، میرے لال ایسا نہ ہو کہ تمہاری ماں کو شرمندہ ہونا پڑے، جاؤ اس سے پہلے کہ ہاشمی جوان کوئی شہید ہو تم آقا کے اوپر اپنی جان نچھاور کرو۔ سلام ہو اس ماں کے اوپر۔ صبح ہوئی، وہ مولا کے پاس آئے، مولا مرنے کی اجازت چاہیے۔ وہ مولا کریم مولا ایک بار سر سے پیر تک اس جوان کو دیکھا، کہا وہب کیسا ارادہ کر لیا، 21 سال کے جوان ہو، ابھی ابھی شادی کر کے آئے ہو، یہ آرزوؤں کا دن ہوتا ہے، تمناؤں کا دن ہوتا ہے، تو اپنی زوجہ کے ساتھ ابھی شادی کر کے آؤ، کیسا ارادہ کر لیا؟ کہا مولا اب مجھے خالی مرنے کی اجازت دیجیے، میرے آقا اب کوئی ارادہ میرا نہیں، اب سارا ارادہ یہ ہے کہ آپ کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کر دوں۔ عجب جملہ امام نے فرمایا، کہا تمہاری ماں کہا ہے میرے آقا، میری ماں نے مجھ سے کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ جوان ہاشم کوئی قربان ہو تم قربان ہو جانا، تاکہ زہرا کے سامنے جا کر کہہ سکوں بی بی تمہارے بچے پہ آنچ نہیں آنے دیا میں نے جب تک میرا وہب زندہ تھا۔ عجب جملہ، امام نے کہا اچھا وہب جاؤ، خدا حافظ۔ وہب گئے۔ بس 2 جملے عزیزان گرامی اور مجلس مکمل کر لے رہا ہوں میں۔ آپ ذرا تصور کیے، وہب گئے، مقتل کہتا ہے کہ زخموں سے چور جو ہے، جو زرہ پہنے تھے اس کے جگہ جگہ اس سے زرہ سے خون نکل رہا ہے، پلٹ کر آئے ماں کے پاس، ماں دیکھو تمہارے جوان بچے نے آقا کے لیے تلوار کھائی ہے، تیر کھائے ہیں، نیزہ کھایا ہے، جگہ جگہ سے خون بہ رہا ہے، ماں راضی ہو؟ ایک بار ماں نے منہ پھیر لیا، دوبارہ اس کی طرف گئے، ماں راضی نہیں ہو؟ دیکھو ایک بار مجھے۔ عجب جملہ کہا، اے میرے لال میں نے تجھے زندہ واپس آنے کے لیے نہیں بیچا تھا، میرے لال تیری ماں اس وقت راضی ہوگی جب تو اپنی جان امام کے قدموں پر نچھاور کر دے گا۔ عجب یہ سنا، پھر سے وہب جانے کے لیے تیار ہوئے، در خیمے پہ زوجہ نے ہاتھ پکڑ لیا، وہب کہاں جا رہے ہو؟ کہا نہیں سنا تم نے؟ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایک بار ماں نے کہا بیٹا یہ وقت نہیں ہے زوجہ اور بیوی کا، شوہر کا بات کرنے، جلدی سے جاؤ۔ ایک بار اس مومنہ نے کہا آقا وہب میں تمہیں روکنا نہیں چاہتی لیکن میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، 2 منٹ کے لیے میری بات سن لو۔ ارباب اعضاء
یہ کہنا تھا، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا پہلے ہی تو یہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جنت میں میرے بغیر نہیں جاؤ گے، اور دوسرا وعدہ آقا کے سامنے چل کر کرو۔ لو ارباب اعضاء، یہ سننا تھا کہ آقا کے پاس لے کر زوجہ کو آئے۔ جب امام نے کہا وہب کیوں آئے ہو؟ کہا مولا آیا نہیں ہوں، یہ مومنہ مجھے لے کر آئی ہے۔ کہا کہو کیا بات ہے؟ کہا مولا پہلی تو یہ ہے کہ ابھی شہید ہو جائیں گے اور جنت پہ چلے جاؤں گے، میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں آپ کے سامنے کہ میرے بغیر جنت میں نہ جائیں۔ امام نے فرمایا میں جنت کا سردار ہوں، یہ وعدہ میں تم سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چلو وہب نے وعدہ کر لیا۔ دوسرا کیا کہنا چاہتی ہو؟ بڑا عجب جملہ کہا، میرے آقا میں نے اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا، شوہر کے ساتھ شادی کر کے آئی تھی، اب جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، میرا شوہر بھی میرے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ اے میرے آقا اب پتہ نہیں میری قسمت کیا ہوگی، بس اتنی سی درخواست ہے کہ مجھے سیدانیوں کے خیمے میں بھیج دیجئے تاکہ جو آفت ان کے ساتھ آئے میں بھی اسی آفت میں جاؤں، میں کوئی نہ کوئی میرے دیکھ بھال کرنے والا میرا پرسان حال ہو۔ ارباب اعضاء عجب جملہ ہے مقتل کا، امام نے سر جھکایا اور زبان سے کچھ نہیں کہا، ایک بار سب اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں پوچھوں گا مولا یہ کیا وجہ تھی؟ شاید امام جواب دے، ارے تمہیں پتہ نہیں میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں، میری شہادت کے بعد میری بہنیں ہوں گی، میری بیٹیاں ہوں گی، ارے کوئی ان کا پردہ اتار رہا ہوگا، کوئی زیورات کھینچ رہا ہوگا، کوئی زنجیر تماچے مار رہا ہوگا، وہ واہ محمدہ واہ علیہ کی فریاد کر رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو امام کے عزاداروں میں قرار فرما۔ اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ اس مصیبت اور بلا میں تمام مومنین کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، شیعان علی جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم حاجت مند ہیں، اپنی بارگاہ سے ہماری حاجتوں کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو بیوی کے رومال میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔